نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ۔ یقیناً ہم نے قرآن مجید کو سمجھنے کے لیے نہایت آسان بنا دیا ہے، کیا کوئی ہے جو اس سے نصیحت حاصل کرے؟ آج کے ہمارے سبق میں سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 72 تا 73 ہے۔ آئیے اس کی تلاوت سنتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذْ قَتَلْتُمْ نَفْسًا فَادَّارَأْتُمْ فِيهَا وَاللَّهُ مُخْرِجٌ مَا كُنْتُمْ تَكْتُمُونَ فَقُلْنَا اضْرِبُوهُ بِبَعْضِهَا كذلك يحيي الله الموتى ويريكم آياته لعلكم تعقلون۔ سورۃ البقرہ میں گائے کا واقعہ بیان ہو رہا تھا۔ اس واقعہ میں آغاز میں صرف گائے ذبح کرنے کا حکم دیا گیا۔ قوم نے آگے سے ہیلے بہانے حجتیں پیدا کرنی شروع کر دیں، خواہ کے سوالات۔ آج کے سبق میں بتایا جا رہا ہے کہ گائے کو ذبح کرنے کا حکم کیوں دیا گیا۔ بعض اوقات وجہ پہلے بتائی جاتی ہے، حکم بعد میں دیا جاتا ہے، اور یہ بھی طریقہ ہے کہ وجہ بعد میں بتائی جائے۔ آج کے سبق میں اللہ رب العزت وجہ بتا رہے ہیں، اِذْ قَتَلْتُمْ نَفْسًا فَادَّارَأْتُمْ فِيهَا، جب تم نے ایک آدمی کو قتل کیا اور اس کے متعلق جھگڑا پیدا ہو گیا جس کا قاتل کون ہے، وَاللَّهُ مُخْرِجٌ مَا كُنْتُمْ تَكْتُمُونَ، اور اللہ تعالیٰ ظاہر کرنے والے ہیں اسے جو تم چھپا رہے ہیں۔ چھپانے کے حوالے سے دو باتیں ہو سکتی ہیں، ایک تو یہ کہ جس نے قتل کیا تھا وہ قاتل اپنے آپ کو چھپانا چاہتا تھا، اور دوسری بات جو گائے کی محبت ان لوگوں کے دلوں میں تھی وہ بھی اللہ جانتے تھے، اس لیے گائے کو ذبح کرنے کا حکم دیا گیا۔ فَقُلْنَا اضْرِبُوهُ بِبَعْضِهَا، تو ہم نے کہا کہ اس گائے کے گوشت کا ایک ٹکڑا اس مردہ یعنی میت کو مارا جائے تو وہ اٹھ کے اپنے معاملات بتا دے گا۔ تو ایسے ہی ہوا، جب گوشت کا ٹکڑا اسے مارا گیا تو اس کے اندر زندگی آ گئی، حتیٰ کہ اس کا وہ زخم جو ہے وہ اس سے خون رسنا شروع ہو گیا، اور اس میں بول کر بتایا کہ میرا قاتل فلاں فلاں ہے۔ اس کے بعد پھر اس پر موت طاری ہو گئی۔ اور اس واقعہ کے بعد جو سب سے بڑی چیز رب العزت ثابت کرنا چاہتے ہیں، یہ دو باتیں تو یہ ہیں، یہ تو تھی ہی تھی کہ قاتل بھی بتانا تھا اور گائے کی محبت بھی ان کے دلوں سے نکالنی تھی، اور تیسری جو سب سے بڑی وجہ ہے كَذَلِكَ يُحْيِي اللَّهُ الْمَوْتَى، اسی طرح ہی اللہ تعالیٰ مردوں کو قیامت کے دن زندہ کرنے والا ہے۔ وَيُرِيكُمْ آيَاتِهِ، اللہ تعالیٰ چاہتے تھے کہ تمہیں اپنی نشانیاں دکھائیں، تمہیں اپنے معاملات تمہارے سامنے پیش کریں، لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ، تاکہ تمہیں عقل آ جائے۔ دراصل كَذَلِكَ يُحْيِي اللَّهُ الْمَوْتَى، اس بات کے پیچھے ایک باقاعدہ نظریہ ہے جو بہت پرانا نظریہ ہے۔ بہت سارے لوگ قیامت کے منکر موجود ہیں، بہت سارے لوگ دنیا میں ایسے ہیں جو کہتے ہیں قیامت نہیں آنی، وہ کہتے ہیں بس کھاؤ پیو عیش کرو، کوئی ضرورت نہیں نمازیں پڑھنے کی، کوئی ضرورت نہیں روزے رکھنے کی، اور کوئی ضرورت نہیں کسی اور نیک کام کی، بس
جو جی چاہتا ہے وہ کرو. جب مر گئے مٹی ہو جائیں گے, کون دوبارہ زندہ کرے گا؟ جب مر جائیں گے مٹی ہو جائیں گے, یہ ہڈیاں بھی مٹی کھا رہے گی, تو دوبارہ کیسے زندہ ہوں گے؟ تو رب العزت اس نظریے کو باطل قرار دیتے ہوئے حقیقت واضح کی. بنی اسرائیل کے سامنے, ان کی آنکھوں کے سامنے ایک مردہ کو زندہ کیا گیا اللہ کے حکم کے ساتھ. تو یہ ایک معجزہ تھا. معجزہ کہتے ہی اسے ہیں جو عام عادت سے ہٹ کر ایک نئی بات ہو. عام طور پر تو مردہ گوشت کا ٹکڑا مارنے سے زندہ نہیں ہو سکتا, یہ ممکن ہی نہیں. لیکن یہ اللہ کے حکم سے ہوا کہ اس کو گوشت کا ٹکڑا مارا گیا. اس نے اٹھ کے بتا دیا کہ میرا قاتل فلاں ہے. یہ معجزہ ہے, اور معجزہ عادت سے ہٹ کر ہوتا ہے. تو یہ معجزہ دکھایا گیا انہیں تاکہ قیامت کے متعلق ان کا تصور جو ہے وہ پختہ ہو جائے. کیونکہ وہ لوگ کہا کرتے تھے بھائی یہ العظام وہی رمیم, کون ان ہڈیوں میں جان ڈالے گا جب یہ بالکل بوسیدہ ہو گئی, ان کے اندر جان تک نہیں رہی. جب انسان پہلی دفعہ پیدا ہوا اس کا کوئی سیمپل نہیں تھا, کوئی نمونہ نہیں تھا. یہ اللہ کی تخلیق ہے, نئے سرے سے بالکل زیرو سے اللہ رب العزت نے اس کو سٹارٹ کیا. جب اس کا سیمپل بھی نہیں تھا, اسے ایجاد کیا, بنایا, اور جب بن چکا, اس کا سیمپل بن چکا, اس کی باڈی اور سٹرکچر اللہ کے یہاں موجود ہے, اس کی ڈائی موجود ہے, تو اب اسے نئے سرے سے بنانا یا دوبارہ پیدا کرنا یہ تو مسئلہ ہی نہیں. تو جس ذات نے پہلی دفعہ بغیر کسی نمونے کے پیدا کر ڈالا, اب تمہارا نمونہ بننے کے باوجود وہ تمہیں دوبارہ کیوں زندہ نہیں کر سکتا؟ یہی بات اللہ رب العزت نے یہاں بتائی ہے. کذالک یحیی اللہ الموتى, اسی طرح اللہ تعالیٰ مردوں کو قیامت کے دن زندہ کر دیں گے. وَیُرِیکُمْ آیاتہ, اللہ تعالیٰ اپنی نشانیاں آپ کو دکھانا چاہتے ہیں. لعلکم تعقلون, تاکہ تم عقل کرو, سمجھو, معاملات کو غور و فکر کے ساتھ سمجھنے کی پوری کوشش کرو. یہ تھا مفہوم جو آج کے سبق میں تھا. آئیے اب اپنے سبق کی طرف آگے بڑھتے ہیں. مصباح القرآن میں فہم قرآن کے دو مختلف اسلوب ہیں. پہلا اسلوب ترجمہ قرآن بذریعہ علامات. وَإِذْ قَتَلْتُمْ, واو کا معنی اور اس کا معنی. اس کس زمانے کے لیے آتا ہے؟ زمانہ ماضی میں ترجمہ کو لے جاتا ہے. وَإِذْ قَتَلْتُمْ, اور جب تم نے قتل کیا. اب کیا کیا بتاتا ہے؟ زمانہ ماضی کی بات ہے. وَإِذْ قَتَلْتُمْ, اور جب تم نے قتل کیا, نفساً, ایک شخص کو. نفس کا معنی لفظی معنی ہوتا ہے جان, لفظی معنی ہوتا ہے اس کا جان. شخص بھی ترجمہ کر سکتے ہیں. وَإِذْ قَتَلْتُمْ, اور جب تم نے قتل کیا, نفساً, ایک جان کو, ایک شخص کو. فَدَّارَأْتُمْ فِيهَا, پھر تم جھگڑنے لگے. پھر تم جھگڑنے لگے یا پھر تم نے اختلاف کیا, دونوں ترجمے درست ہیں. پھر تم جھگڑنے لگے, یہ نیا لفظ ہے, اسے ذہن میں رکھیے گا. پھر تم جھگڑنے لگے فیہا, اس میت کے بارے میں. ہاں کا اشارہ میت کی طرف, اور لفظ میت عربی زبان میں مؤنث ہے. فیہا, اس میت کے بارے میں. واللہ, حالانکہ اللہ تعالی مخرج, ظاہر کرنے والا ہے. ساتھ ساتھ بولے نا بیٹا, مخرج, ظاہر کرنے والا ہے. ما, اسے جو, کنتم, تھے, تکتمون, تم سب چھپاتے. اردو میں کیا بولتے ہیں؟ کتمان حق, کتمان علم, علم کو چھپانا. کتمان, کتم کا معنی چھپانا. دوبارہ سے دیکھ لیں. وَإِذْ قَتَلْتُمْ, اور جب تم نے قتل کیا, نفساً, ایک شخص کو, ایک جان کو. فَدَّارَأْتُمْ, پھر تم جھگڑنے لگے. فا کا معنی پھر, یہ نیا لفظ ہے. پھر تم جھگڑنے لگے فیہا, اس میت کے بارے میں. واللہ, حالانکہ اللہ تعالی مخرج, نکالنے والا ہے, ظاہر کرنے والا ہے. ما, اسے جو, تم تھے, تکتمون, چھپاتے. جو تم چھپاتے تھے اللہ تعالیٰ اسے ظاہر کرنے والا. چھپانے میں دو چیزیں تھیں. پہلی چیز کیا تھی؟ قاتل اپنے آپ کو چھپا رہا تھا کہ میں ظاہر نہ ہو جاؤں, لوگوں کو پتہ نہ چل جائے کہ میں نے اپنے چچا کو خود قتل کیا ہے. اور دوسری بات کیا چھپا رہے تھے؟
گائے کی محبت، کیونکہ ان کے پرانے دور میں گائے کی باقاعدہ پرستش ہوتی رہی ہے، وہ ان کا معبود رہا ہے، اور اب اپنے معبود پر خود کو چھری چلائیں یہ ایک مشکل کام ہوتا ہے۔ تو اس لیے جو ہے وہ اس بات کو چھپا رہے تھے، ٹال مٹول اور خواہ مخواہ کی باتیں کر رہے تھے۔ فَقُلْنَا، جب انہوں نے اس کام کو کر لیا، فَقُلْنَا، پھر ہم نے کہا، اضربوہ، تم سب مارو اس کو، اس نفس کو مارو تم، بِبَعْضِہَا، اس کے ٹکڑے کو، گائے کے گوشت کا ایک ٹکڑا لے کر اس میت کو مارو۔ فَقُلْنَا، پھر ہم نے کہا، اضربوہ، تم سب مارو اس کو، بِبَعْضِہَا، اس کے ٹکڑے کو، کذالک، اسی طرح، کذالک میں جو کاف ہے یہ اردو میں بولا جاتا ہے کما حقہ، کل عدم تنظیمے، تو کاف تشبیہ والا ہے، کا اور کی والے سبق میں نوٹ کے اندر موجود ہے یہ بات تشبیہ کے لیے، طرح، مثل، مانند، جیسے اس کا ترجمہ ہوتا ہے۔ کذالک، اسی طرح، یحیی اللہ، اللہ زندہ کرتا ہے، یحیی کی یا کا معنی وہ ہوتا ہے اور اس سے مراد اللہ تعالیٰ ہے، اور ان کا ذکر فوراً بعد والے لفظ میں لفظ اللہ موجود ہے۔ کذالک، اسی طرح، یحیی اللہ، اللہ زندہ کرے گا، الموتى، مردوں کو، الموتى، مردوں کو، وَيُرِيكُمْ، اور وہ دکھاتا ہے تمہیں، اور وہ دکھاتا ہے تمہیں، اردو میں بولتے ہیں رؤیت، رؤیت باری تعالی، اللہ کی زیارت جو انشاءاللہ قیامت کے دن ہونے والی ہے جنت کے اندر۔ رؤیت ہلال کمیٹی دونوں عیدوں پر آپ کو ٹی وی پر سننے کے لیے ملتی ہے، رؤیت ہلال کمیٹی۔ بہت سارے لوگ خواہ مخواہ گالیاں دے رہے ہوتے ہیں ان کو، وہ کیوں خواہ مخواہ کی گالیاں لیں؟ وہ ذمہ دار لوگ ہوتے ہیں، انہیں قطعاً گالیاں نہیں دینی چاہیے، وہ اپنی کوشش مکمل کرتے ہیں۔ وَيُرِيكُمْ، اور وہ دکھاتا ہے تمہیں، آیاتِہِ، اپنی نشانیاں، آیات کس کی جمع ہے؟ آیاتن کی، اور وہ دکھاتا ہے تمہیں اپنی نشانیاں، لعلکم، تاکہ تم تعقلون، تم سب سمجھ جاؤ، عقل کرو، سمجھ جاؤ، عقل کرو۔ دوبارہ دیکھ لو، فَقُلْنَا اضْرِبُوهُ، پھر ہم نے کہا تم سب مارو اس کو، بِبَعْضِہَا، اس کے ٹکڑے کے ساتھ، کذالک، اسی طرح، یحیی اللہ، زندہ کرتا ہے اللہ، حیات، احیاء دین، یحیی اللہ الموتى، میت، اموات، وہ زندہ کرتا ہے مردوں کو، وَيُرِيكُمْ، اور وہ دکھاتا ہے تمہیں، آیاتِہِ، اپنی آیات، اپنی نشانیاں، لعلکم، تاکہ تم تعقلون، تم سب سمجھ جاؤ۔ دوسرا اسلوب تفہیم قرآن بذریعہ اردو زبان، 65% الفاظ اردو میں ڈائریکٹ یا انڈائریکٹ جنہیں کالا رنگ دیا گیا ہے، 20% بار بار آتے ہیں، اور 15% سرخ رنگ میں یاد کرنے والے ہیں۔ واو کا معنی، اور اردو میں کیا بولیں گے؟ شان و شوکت، عفو و درگزر، مال و دولت وغیرہ۔ اس کا معنی جب، اور قتل تم نے قتل کیا، اردو میں کیا بولتے ہیں؟ قتل، قاتل، مقتول، قتال فی سبیل اللہ، نفساً، ایک جان کو، ایک شخص کو، اور جب تم نے قتل کیا ایک جان کو، نفس، نفسا، نفسی، نظام تنفس، جی، فَدَّارَأْتُمْ، پھر تم جھگڑنے لگے، پھر تم جھگڑنے لگے، نیا لفظ آ گیا 15% میں سے، فیہا، اس میت کے بارے میں، واللہ، واللہ میں واو کا معنی، حالانکہ، واللہ، حالانکہ اللہ تعالی، مخرجن، ظاہر کرنے والا ہے، نکالنے والا ہے، ظاہر کرنے والا ہے، نکالنے والا ہے، ما، جو کنتم، تم تھے، تکتمون،
چھپاتے، اردو میں کیا بولتے ہیں؟ کتمان علم کتمان حق، کتمان علم کتمان حق، چھپانے کے معنی میں۔ اور جب تم نے قتل کیا ایک شخص کو پھر تم جھگڑنے لگے اس کے بارے میں، واللہ مخرج ما کنتم تکتمون، اور اللہ اسے ظاہر کرنے والا ہے جو تم چھپا رہے تھے۔ فقلنا، ہم نے کہا، کس سے نکلا یہ لفظ؟ قول سے، قول دوال مقولہ، اضربوہ، تم سب مارو اسے۔ اردو میں کیا بولتے ہیں؟ ضرب کھاری، ضرب المثل، ببازیہا، اس کے بعد کے ساتھ، کذالک، اسی طرح، یحیی اللہ، زندہ کرتا ہے اللہ تعالی، حیات و ممات، احیاء دین، الموتى، مردوں کو، الموتى، مردوں کو، میت اموات اردو میں بولا جاتا ہے، وَيُرِيكُمْ، اور وہ دکھاتا ہے تمہیں، اور وہ دکھاتا ہے تمہیں۔ اردو میں کیا بولتے ہیں؟ رؤیت ہلال کمیٹی اور رؤیت باری تعالی۔ باری تعالی یہ بھی اللہ کے ناموں میں سے ایک نام ہے۔ آیاتی ہی، اپنی نشانیاں، لعلکم، تاکہ تم تعقلون، تم سب سمجھ جاؤ۔ فَقُلْ نَضْرِبُوهُ بِبَعْضِهَا، پھر ہم نے کہا مارو اس مردے کو، اس گائے کی گوشت کا ایک ٹکڑا۔ کذالک یحیی اللہ الموتى، اسی طرح اللہ زندہ کرے گا مردوں کو، وَیُرِیکُمْ آیاتہ، اور وہ دکھاتا ہے تمہیں اپنی نشانیاں، لعلکم تعقلون، تاکہ تم سب سمجھ جاؤ۔ تو آج کے ہمارے سبق میں صرف ایک لفظ ہے، فَدَّارَأْتُمْ، کیا معنی اس کا؟ پھر تم جھگڑنے لگے، فیہا، اس میت کے بارے میں۔ ایک دفعہ دوبارہ دیکھ لیں اس کے ترجمے کو، وَإِذْ، اور جب، قتلتم، تم نے قتل کیا، نفساً، ایک جان کو، فَدَّارَأْتُمْ، پھر تم جھگڑنے لگے، فیہا، اس میت کے بارے میں، واللہ، اللہ تعالی، مخرجن، نکالنے والے ہیں، ما کنتم، جو تم تھے، تکتمون، چھپاتے۔ فقلنا، پس ہم نے کہا، اضربوہ، تم سب مارو اسے، ببازیہا، اس گائے کے گوشت کے ایک ٹکڑے سے، کذالک، اسی طرح، یحیی اللہ، زندہ کرتا ہے اللہ تعالی، الموتى، مردوں کو، وَیُرِیکُمْ، اور وہ دکھاتا ہے تمہیں، آیاتہ، اپنی آیات، لعلکم، تاکہ تم تعقلون، تم سب سمجھ جاؤ۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ کفارہ مجلس کی دعا، سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔